International Organization. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں تو ہم کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق، جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا۔ آج کی رات بڑی اہم رات، شب میلاد کی رات۔ آج کی رات رمضان کی اس عید سے پہلے والی رات، شب عید سے افضل، بقرعید کی رات سے 9 ذی الحجہ کی رات کی سے افضل، کیونکہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں کی عید ہے۔ بہت سارے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، جیسے ہی عید میلاد النبی مبارک بولیں گے تو ان کے دل میں تکلیف، کہیں گے 2 عید ہے مسلمانوں کی، ایک بقرعید ہے ایک رمضان کی عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے لا لیے؟ جبکہ حدیث شریفہ میں آیا کہ ہر جمعہ عید المومنین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کا روز عید المومنین ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ آج کا دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اور روایت میں آیا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن مبارک میں تشریف لائے تو وہ جمعرات کی شب اور جمعے کی صبح تھی۔ تو معلوم ہوا جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور میرے آقا دو جہاں اپنی ماں کی بطن مبارک میں تشریف لائے، آپ کی روح مبارک، آپ کا نور مبارک بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا تو اس دن مومنوں کی عید کہلائی۔ تو پھر 2 عید کیسے؟ ایک بقری عید اور ایک رمضان کی عید۔ ہاں 2 عید ہے، وہ عیدیں جن میں احکامات آئے، جن میں نظام آیا، وہ عیدوں میں جہاں پر آپ پر پابندیاں بھی لگائی گئی کہ عید کے دن آپ کو روزہ نہیں رہ سکتے، وہ عید کے دن اس عید میں آپ قربانی نہیں دے سکتے جب تک کہ نماز نہیں پڑھے، وہ عید رمضان کی تاریخوں میں عید نہیں آ سکتی، وہ رمضان ختم ہوا سو دوسرے دن ہی عید ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ عید ایسی عید ہے کہ ہر سال کے ہر ہفتے آتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی عید ہوتی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عید میلاد کا جشن جب مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کے پیدائش کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ حضرت عباس جو کہ حضور کے چاچا جان بھی ہیں، ایک ہے حضرت عباس جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، دوسرے حضرت عباس ہے جو حضور کے چاچا ہیں۔ آپ نے دعوت کی، کیسی اپنے گھر والوں کو بلایا، سب کو جمع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس گلی سے، پرانے مٹی کے دیواریں، کھجور کے جھاڑ کے پتوں سے بنے ہوئے چھت، آواز باہر آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عباس کی اس گفتگو کو، اس خطاب کو، اس تقریر کو سماعت فرمایا، سنا میرے آقا نے۔ جیسے ان کا خطاب ختم ہوا، حضور نے دستک دی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں آقا تشریف لا لیے، حضرت عباس دوڑتے دوڑتے آئے، پوچھا کیا ہو رہا ہے عباس، چچا عباس بتائیے۔ تو کہا آقا آپ ہی کو یاد کیا جا رہا تھا، آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کے بچپن کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ فرمایا عباس میں تمہاری ساری گفتگو سن چکا، میں باہر سے سن رہا تھا، اور آج میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری شفاعت مجھ پہ حلال ہو گئی، یعنی قیامت کے روز اب میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرنے والوں، جو مقرر ہے اس کی بھی شفاعت ہوگی، جو سماعت کر رہا ہے اس کی بھی انشاءاللہ شفاعت ہوگی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد کا موقع آیا، حضرت بی بی آمنہ کے وطن مبارک میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار، آپ جہاں بھی جاتے عورتیں ان کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور حضور کی پیدائش سے پہلے تمام جو یہودی عالم تھے، جو عیسائی عالم تھے، ان کو ان کی کتابوں میں ان کے بڑوں نے یہ بتلا دیا تھا، نبیوں نے یہ بتلا دیا تھا کہ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا اس طرح حلیہ ہوگا، اس طرح وہ کریں گے، تمام تفصیلات دے دی گئی تھی۔ اور وہ لوگ حضور کی پیدائش سے پہلے جب کوئی جنگ میں جاتے یہودی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اللہ سے دعا کرتے کہ پروردگار تیرے محبوب، تیرے آخری نبی کا واسطہ ہمیں فتح کامرانی عطا فرما، اور انہیں فتح کامرانیاں ملتی، اور پروردگار عالم نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی وہ آپ کو ایسے جانتے جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو۔ اگر کسی گھر میں جڑواں بچے ہو جائیں، ایک جیسی صورت، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسی ہائٹ، ایک جیسی شکل، باہر والے کنفیوز، یہ والا واجد کون ہے، امجد کون ہے، پریشان، ذاکر کون ہے، شاکر کون ہے، پریشان، ثنا کون سی ہے، سارا کون سی ہے، معلوم نہیں۔ لیکن ماں باپ کو کبھی دیکھا کنفیوز ہوتے ہوئے؟ ماں باپ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے۔ باپ دیکھ کے 1 منٹ میں پہچان لیتا یہ میرا بیٹا فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو یہودی تھے، نصارہ تھے، وہ اتنا بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ ابو جہل یہ جھگڑا اپنی جگہ، یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ ہماری آپس کی گفتگو ہے، بتاؤ کیا محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا پیغام حق ہے؟
ابو جہل نے کہا بے شک پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق صحیح ہے، وہ بے شک اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا ابو جہل جب تجھے اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اختلاف کیسا، یہ جھگڑا کیوں؟ کہا پہلے ہی وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، پہلے ہی وہ لوگ حاجیوں کے خدمت گزار ہیں، اگر ان کو نبی بھی مان لیں گے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے اقتدار کا کیا ہوگا؟ تو وہ یہودی عالم، وہ عیسائی عالم، وہ قریش کے بڑے بڑے سردار بخوبی جانتے تھے، لیکن صرف اور صرف اپنی دنیا پرستی میں، اپنی انا پرستی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ کی تمام نشانیوں کو جانتے تھے، اسی لیے حضرت عبداللہ کی پیچھے پڑ گئے۔ یہودی عیسائی عالموں نے سازش کی، ان کے نشانیوں کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہی ہوں گے، ابھی حضرت عبداللہ کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو انہوں نے سازش کی کہ کیوں نہ ہو کہ ہم حضرت عبداللہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے تو ان سے اولاد ہی نہیں ہوں گے، اولاد نہیں ہوئی تو آخری نبی آئیں گے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ شمع کیا بجھے گی جس سے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ فانوس بولتے وہ کور، وہ جو گلاس کا کور رہتا نا چراغ پہ، اس کو بولتے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ ہوا تو آگ بجھا دیتی نا، لیکن ہوائی جو ہے فانوس کے جیسا گول اطراف میں بن گئی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، اچانک دیکھا گھوڑے سے وہ جب گئے، جنگل کی طرف گئے، تو پیچھے پیچھے یہودیوں کا ایک لشکر آیا جو تلوار لیا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ نے عبداللہ کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا؟ لیکن ان کی گفتگو، ان کی رفتار، حضرت بی بی آمنہ کے والد کو سمجھ میں آ گئی کہ شاید ان کی نیت صحیح نہیں ہے، تو جدھر حضرت عبداللہ گئے اس کی دوسری جانب راستہ بتایا، ادھر چلے گئے۔ جیسے ادھر گئے، انہوں نے دیکھا کہ غیب سے ایک روح آسمانی مخلوق آئی اور ان کو سب کو قتل کر دیا۔ تو سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ بڑا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس میں حضور کے دادا جان کے پاس پیغام بھیجا کہ میری لڑکی آمنہ کے لیے عبداللہ کا نکاح کا میں پیغام دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہم ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں تھے، ایسے ہی لوگ جو صاحب ایمان ہیں، ہم ان سے رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ اس وقت ایمان صاحب ایمان تھے، جو شریعت عیسیٰ علیہ السلام چل رہی تھی، صحیح کتاب تورات زبور انجیل پہ وہ ایمان رکھتے تھے، تورات پہ بھی رکھتے تھے، زبور پہ بھی رکھتے تھے۔ جب حضور کی نبوت کا اعلان ہوا تو جو مسلمان ہو گئے، یعنی حضور پر ایمان لا لیے، حضور تک
جو لوگ ایمان صاحب ایمان ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی جانتے تھے، وہ بھی ایمان والے. اگر حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ان کے وہ ایمان پہ قائم تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان والے ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ کے لیے نکاح کے لیے ایک لڑکی بہت اصرار کرتی تھی. حضرت عبداللہ بار بار کہتے جاتے انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن جب بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا تو حضرت عبداللہ نے اس لڑکی سے کہا کہ تم بڑا اصرار کرتی تھی، میں تمہارے سے نکاح کرنے تیار ہوں، دوسرا نکاح. اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا، دیکھ کے کہا جو نور تمہاری پیشانی پہ تھا وہ نظر نہیں آتا، اب نکاح نہیں کرتی. یعنی حضرت عبداللہ کا پاس جو نور محمدی تھا وہ بی بی آمنہ کے بدن مبارک میں منتقل ہو چکا تھا. 5 مہینے ہو گئے، نہ چکر آئی، نہ متلی آئی، نہ جسم میں ایسی کوئی گراوٹ محسوس ہوئی، نہ وزن محسوس ہوا. بی بی آمنہ 5 مہینے کے بعد ایک طبیبہ کو بتائی، ڈاکٹر اس زمانے کی. تو اس نے کہا کہ 5 مہینے تک کیوں نہیں بتایا؟ بولے مجھے کچھ جو ہے ایسے زچگی حمل کے کوئی ایسے آثار نظر ہی نہیں آتے، نہ چکر آتی، نہ تو پیر وزن ہے، نہ کچھ نہیں ہے، سب نارمل ہے. تو پھر اب کیوں آئی؟ کہا میں ہر مہینہ ایک نبی کو خواب میں دیکھتی ہوں اور آسمانی مخلوق فرشتوں کی آوازیں سنتی ہوں، مبارک ہو آپ خاتم النبیین کی ماں بننے والی ہو. اگر یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام محمد رکھنا، کوئی کہتا کہ پیدا ہوئے تو ان کا نام احمد رکھنا. وہ شب آئی جس میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد قریب آ گیا. آسمانوں پر جتنے تارے ستارے تھے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ایک جگہ جمع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تاروں کی ایک بارش آسمان میں نظر آ رہی تھی. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کے گھر کا ڈیکوریشن کرا دیے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جھنڈا لیے ہوئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آسمانوں سے زمین کی طرف آئے اور وہ جھنڈے کو کعبۃ اللہ پر نصب کیا جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو معلوم ہوا جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میلاد جلوس لے کے آسمان سے زمین تک آ گئے تھے. اور ادھر بی بی آمنہ گھر میں اکیلی تھی، کوئی خاتون نہیں تھی، پریشان ہو رہی تھی. تو میلاد جلوس اسی لیے ہم نکالتے ہیں کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. کل انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے سارے لوگ ریاض مدینہ مصری گنج میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بلکہ 9:30 کو آ جائیے، تھوڑا پہلے آ جائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ناشتہ کرتے گھر سے نکل جائیے اور جس کو ٹی شرٹ دی گئی ہے وہ ٹی شرٹ پہن کے آئیں، جس کے پاس پیلی ٹوپی ہے وہ پیلی ٹوپی پہن کے آئیں انشاءاللہ تعالی. جس کو مل گئی وہ تو ضرور پہنے انشاءاللہ. دیکھیں گے اگر کچھ گنجائش رہی تو جتنوں کو ہو سکتا اتنوں کو بانٹیں گے، کیونکہ اگر میں 10,000 ٹی شرٹ بھی بنایا تو کم پڑ جائیں گے. اللہ کا کرم ہے. تو کل کتنے بجے آئیں گے انشاءاللہ؟ 10 بجے سے پہلے، ہاں 9:30 10 بجے آ جائیں گے انشاءاللہ.
ذرا آگے بڑھیے، تھوڑا آگے آ جائیے بیٹے، آپ نا تھوڑا اور آ جاؤ، تھوڑا اور آ جاؤ. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اس کو فون کرو فوراً آؤ. میرے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت اب قریب آ گیا. میرے آقا کا ولادت کا جب وقت قریب آیا تو حضرت بی بی مریم آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی، حضرت بی بی آسیہ آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام آئے، سفید مور کی شکل میں آئے، بہت ہی خوبصورت شکل میں تشریف لائے. اور جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ نہا کے آئے. آپ کے جسم مبارک پر کوئی میل نہیں تھا، کوئی خون نہیں تھا. بچے جیسا پیدا ہوتے، جلد لگی ہوئی، خون لگا ہوا، کچا کچا کیسا رہتا ویسا نہیں تھا، بلکہ نہا دھو کے خوبصورت بن کے آئے تھے. میرے سرکار جب آئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، بمبی نکلی بھی نہیں تھی، کٹ کے سلا کے سجا کے کوئی کسی نے بھیج دیا تھا. حضور جب تشریف لائے تو آپ کی ختنہ مبارک کی ہوئی تھی، کسی کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ختنہ کر کے بھیجا دیا. میرے آقا جب تشریف لائے، بچے آتے تو بال کیسے بکھرے ہوئے، کسی کے اٹھے ہوئے، کوئی گنجا پیدا ہوتا، کوئی بڑے بڑے بال وحشی ٹائپ پیدا ہوتا، لیکن میرے آقا آئے تو آپ کے بال بنے ہوئے تھے اور کنگھی کری ہوئی تھی. میرے آقا جب تشریف لائے تو ہر طرف نغموں کی نغمے آ گئے. جب میرے آقا آئے تو سرکار دو جہاں کے استقبال میں فرشتوں کی جرمٹ آ گئی. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو حضرت بی بی آمنہ کے اوپر ایسی کیفیت جاری ہوئی کہ آپ کی آنکھوں نے ایسا نور دیکھا کہ ہر طرف آپ کو کشف کے ذریعے اب نظر آنے لگا. آپ فرماتے ہیں کہ میں مکے سے بیٹھ کر مصر کے پیلسز کو دیکھ رہی تھی، محلوں کو دیکھ رہی تھی. میں مکے سے بیٹھ کے روم کے بادشاہ کے محلوں کو دیکھ رہی تھی. گویا تمام پردے آپ پر سے ہٹا دیے گئے. لیکن اب ولادت کا وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں مبارک کو، بی بی آمنہ کو اب ہلکے سے کچھ زچگی کے آثار محسوس ہونا شروع ہوئے. ادھر جبرائیل علیہ السلام پیاری صورت میں، بڑے ہی خوبصورت مور کی شکل میں آپ آئے، اور ادھر بی بی مریم بھی بیٹھی ہیں، بی بی آسیہ بھی بیٹھی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پیٹ پر اپنے پروں کو بچھا دیا اور کہنے لگے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ.